علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ ایک آیت آپ کے اندر کا دکھ درد غم بتاتی ہے کہ امت کے لیے کیا غم تھا، کیا درد تھا، کیا دکھ تھا. ہائے ہائے، کوئی دنیا کا انسان بتاؤ جو اولاد کے لیے تنگی مانگتا ہو. کوئی ایک انسان بتا دو، کوئی ایک انسان بتا دو جو یہ کہتا ہو یا اللہ میری اولاد دی روٹی تھوڑی کر دے، یا اللہ میری اولاد دی روٹی تھوڑی کر دے. کوئی ایک آدمی بتا دو، کوئی ایک آدمی بتا دو. اپنے نبی کی دعا سنو اپنی امت کے لیے. اللہم انہم عراۃ فاکسوہم جاع فاشبعہم. یا اللہ میری امت فقیر ہے، انہیں غنی فرما. یہ تنگ دست ہے، انہیں فراخی عطا فرما. یہ ننگے ہیں، انہیں کپڑے پہنا. یہ بھوکے ہیں، انہیں روٹی کھلا. یہ تمہارے لیے دعا مانگی ہے، یہ تمہارے لیے دعا مانگی ہے. اور اپنے لیے کیا مانگا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. یا اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے کہ کہیں روٹی کے پر یہ غافل نہ ہو جائیں، روٹی پر یہ غافل نہ ہو جائیں، رزق پر یہ غافل نہ ہو جائیں. امت کو مانگا مانگا مانگا، انہیں مصیبتوں سے بچا، بلاؤں سے بچا، دکھوں سے بچا، اور اپنی اولاد کو دکھوں کے حوالے کر دیا. میں تمہیں سنا رہا تھا، ایک ہستی سے پوچھا گیا، وہ کون ہیں؟ وہ محمد الرسول اللہ. ان سے پوچھا گیا، چھوڑا نہیں گیا، پوچھا گیا. 12 ربیع الاول، یہی وقت تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ زوال ہو چکا ہے. تھوڑا زوال سے پہلے کوئی 10-12 کے درمیان، 10-12 کے درمیان 6 جون کی گرم دوپہر، 12 ربیع الاول 11 ہجری 633 عیسوی، اور آپ بستر پر دراز ہیں. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سینے پر لٹایا ہوا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ ان کے سینے پر ایسے سر رکھ کے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جبریل اندر آتا ہے سوگوار شکل میں اور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا رنگ بدلا ہوا ہے. جبریل کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ کی اجازت کے بغیر وہ اندر قدم نہیں رکھ سکتا. یہ وہ دربار ہے جہاں اسرائیل بھی پوچھ کے آتا ہے. یہ وہ دربار ہے جہاں ملک الموت کے بھی پر جلتے ہیں آنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں روکا، آ جائے. تو آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جن کو سلام پیش کر رہا ہوں. پھر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت لے کے اندر جانا، بن اجازت نہ جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. پوچھا گیا تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا. یہاں پوچھا جا رہا ہے آپ چلنا چاہتے ہیں یا ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح قبض کرو گے؟ کہا جی میں تو آپ کا ادنا غلام ہوں، یہ اللہ کا امر ہے، پورا کروں گا. تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، کی صلاح ہے جاواں کے رواں. تو آپ نے تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کے شوق میں ہے، آپ کی ملاقات کے شوق میں. اتنے جھنڈیاں لگ گئی ہیں، نگارے بج گئے. اب آپ کی مرضی ہے، چلنا چاہیں گے تو استقبال کی تیاری پوری ہو چکی، رہنا چاہیں گے تو ہم واپس چلے جائیں. ہائے 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 میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ پر. اے آپ نے کیا کہا، کیا کہا؟ کہا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں کہا میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا، ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا، ان کی خبریں سنا دیں. میں کتا دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے. دعا نہیں مانگی، خاموش ہو گئے. جب کربلا کے میدان میں حسینی لشکر اور شمر آمنے سامنے ہوئے تو شمر کو دیکھ کر امام حسین نے کہا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ،
سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو جان نثاروں نے پوچھا کس بات پر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ؟ کہا یہ شمر کو دیکھ کر، شمر کو ابرس تھا، ابرس فل بیری، کالا چٹا تھا، کالا چٹا۔ کہا میں نے اپنے نانا سے سنا تھا کہ میں ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں، کالے چٹے کو، جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ انہیں تقدیر کے حوالے کر دیا۔ ملک الموت کے آنے سے پہلے اپنے سارے گھر والے بلائے، اپنی بیگمات کو بلایا، ان سے ملاقات فرمائی، انہیں رخصت فرمایا۔ پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا اور ان کو سینے پر لٹا کر کہا میں جا رہا ہوں۔ تو وہ رونے لگی۔ پھر ان کو قریب کر کے، رو نہیں، سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملے گی۔ صرف 6 مہینے بعد انتقال ہو گیا باپ کے انتقال کے، صرف 24 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ پھر ان کو رخصت کر دیا۔ پھر علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور آنسو بہاتے رہے اور انہیں رخصت کر دیا، ایک لفظ نہیں بولے۔ پھر اپنے آخر میں اپنے بچوں کو بلایا، حسن اور حسین کو بلایا، حسن کو ایسے پکڑا، حسین کو ایسے پکڑا، دونوں ہاتھوں میں لے کر ان کے سروں پر بوسے لے رہے اور روتے جا رہے۔ نظر آنے لگا کہ ایک کو زہر دیا جا رہا ہے، ایک کا سر نیزے پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ او میرے بھائیو، کیا ظلم ہم نے کر دیا، اس کو بھلا دیا۔ لیکن کربلاؤں سے تو بہار آتی ہے، کربلاؤں سے تو کلیاں مہک، پھول کھلتے، موسم بدل۔ اپنی اولاد کو کھاد بنا کے پیش کر دیا اپنے چمن کی، ان کے خون کو پانی بنا کے پیش کر دیا اپنے باغیچے کا، اپنے باغیچے کے لیے۔ ہاں یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یزید تخت پہ نہ ہوتا اور حسین کا سر نیزے پہ نہ ہوتا۔ یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یزید منہ پہ چھڑیاں نہ مارتا، کٹا ہوا سر سامنے رکھا ہے اور منہ پہ چھڑی ماری تو زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے گو بدبخت، یہ چھڑی منہ سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں کے بوسے محبوب مصطفیٰ نے لیے ہوئے ہیں۔ ہاں آگے آ رہا ہے، انتظار کو لمبا نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن لا یسأل حمیم حمیما۔ ابن زیاد کے سامنے سر کٹا ہوا اور منہ پہ چھڑیاں ماری جا رہی ہوں اور نواسہ رسول ہو، جسے گود میں لٹایا، جس سینے پہ لٹایا، جس کے ماتھے کے بوسے، جس کے ہونٹوں کے بوسے، جس کی گالوں پہ بوسے، اور تمہیں میں کیا سناؤں۔ گھر میں داخل ہوئے اور ایسے گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، گھٹنے بھی زمین پہ ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، اور دونوں بچوں سے کہا میری کمر پہ چڑھ جاؤ، میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کر پورے کمرے میں چکر لگا رہا ہے، تو جہان کا سردار، پورے کمرے میں چکر لگا۔ پھر یوں کہنے کہ تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے، کیا یہ ذبح کر دیے جانے کے قابل تھے؟ ہاں 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 ضرور، حکومت ان کا مقدر نہیں ہے، آل رسول کو حکومت نہیں مل سکتی، انہیں نبوت ملی ہے، نبوت کے بعد حکومت نہیں ملے گی قیامت تک، انہیں نبوت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اس گھر میں نبوت آئی ہے، ان سیدوں کو پتہ نہیں ہے یہ سیاست میں دھکے کھا رہے ہیں، یہ ایم این اے ایم پی اے بننا اپنی بڑائی سمجھ رہے ہیں، تو تمہیں نبوت کا ہم شرف حاصل، ہم تمہارے قدموں کی خاک بھی نہیں، تمہیں اللہ کے رسول کی رشتہ داری حاصل۔ میرے نبی نے کہا کل نسب و نسب، کل نسب و سبب ينقطع الا نسبی، سب رشتے قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے، میرا رشتہ باقی رہے گا، بس ابلھا ببلالھا، میں اپنے نسب کو پانی پہنچاؤں گا،
تمہیں حیا کرنی چاہیے، تمہارا سامنا محمد مصطفیٰ سے ہونے والا ہے۔ میری پشت تو پرتھوی راج سے جا کر ملتی ہے، میں تو پرتھوی راج کی نسل سے ہوں، 13ویں 14ویں پشت مسلمان ہوئی ہے، تمہارے پیچھے محمد مصطفیٰ ہیں، کیا سامنا کرو گے؟ حسین کا سامنا کر سکو گے؟ کٹے ہوئے سر اس کو چھوڑو، چھوٹے عبداللہ کا سامنا کر سکو گے؟ عبداللہ بن حسین 2 سال کا، جسے ابن الموقد نے تیر مارا اور گلے کے پار ہو گیا، باپ کی گود میں بیٹھے تھے کہ تیر آیا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا۔ پوری جنگ میں پیمانہ نہیں چھلکا ہے، یہاں آ کر تھوڑا سا چھلکا اور عبداللہ کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور پوری لپ بھر کے یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے رب اگر تو ایسے راضی ہے تو مجھے کوئی قلت نہیں۔ ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا، تمہیں نہیں حوالے کیا، تمہیں نہیں حوالے کیا۔ ہاں جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا، مجھے پتا ہے کیا کرے گا، لیکن میں اس پہ راضی ہوں، امت پر نہیں، سمجھوتا نہیں، پوچھ کے آ۔ جبریل واپس گئے اور ملک الموت کھڑے رہے۔ جبریل پیغام لے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے بعد میں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس کو دعا دو کملی والے کو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر میرا نبی یہ بات نہ اٹھاتا، یہ مسئلہ نہ اٹھاتا، یہ بات نہ منواتا تو آج میں اور تم بندر اور خنزیر بن گئے تھے۔ دعا دو اس کملی والے کو جس نے اولاد کو کھاد بنا کے پیش کر دیا اور تمہارے لیے مانگا۔ اور نہ یہاں موت کے وقت کون کسی پرائے کو یاد کرتا ہے؟ ہر کوئی اپنی اولاد کو، میرے باپ کا انتقال ہوا، میری بہنیں لاہور میں تھیں تو میرا ابا کہے میری دھیاں تو میرے کو ملاؤ، میری دھیاں تو میں نے ملاؤ، ہر کوئی اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے۔ تمہارے نبی نے کہا میری امت کے ساتھ کیا کرو گے، میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ دوں گا، ساتھ دوں گا۔ یہ بشارت نہ ملتی تو آج ہر طرف بندر خنزیر پھر رہے ہوتے۔ کوئی چھوٹے گناہ نہیں کیے ہم نے، دھرتی کو ناپاک کر کے رکھ دیا ہے اپنی نافرمانیوں کے ساتھ، گھنگرو کی چھنکار، ننگے بدن کا ناچنا تھرکنا، زنا کے اڈوں کا چلنا، مجروں کا ہونا، یہ زمین آسمان کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ طاقتور کا ظالم ہو جانا اور مظلوم کو پیستے چلے جانا یہ کائنات کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس کملی والے کو دعا دو جو رو رہا ہے، کیا کرو گے امت کے ساتھ؟ جب یہ آ گیا جواب تو آپ نے کہا الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو اس پر جبریل آپ دیدہ ہو گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج نبوت دی کہانی مک گئی۔ وہ چند لمحے جو آپ نے باقی رہے تھے، آپ نے ملک الموت کو اشارہ کر دیا ہاں اللہ کی تقدیر کو پورا کر دو، تو چند سیکنڈ، چند لمحے جو باقی تھے اس میں بھی پیغام دیا تو امت کو دیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ اقتدار دے دے ماتاتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ رزق دے دے نوکروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کہ کیا حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ امت تو بے شمار ہے، آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، میں اپنی امت کے غریب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، امیروں کے ساتھ نہیں ہوں گا، غریبوں کے ساتھ ہوں گا، کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں موت ایک حق چیز ہے، مر جانا ایک حق ہے، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو کر پہنچنا یہ انسان کی معراج ہے۔
فاروق شاہ جو میرا ساتھی تھا، میرا دوست تھا، ہم صرف تبلیغ کے دوست نہیں تھے، میں اور وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے ہماری زندگی کا سفر اکٹھے شروع ہوا تھا۔ پھر وہ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل